کہ اعلی حضرت کے سے کفر ہٹ گیا، آپ نے وہ فہرست مضامین دکھائی، اعلی حضرت کی نہیں، یہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کب تسلیم کر رہے کہ وہ اعلی حضرت کی نہیں؟ اگر ہم تسلیم کر لیتے تو بات آگے بڑھتی، جب ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ تو کل سے اب تک ہمارا مطالبہ یہی جو کا تو، یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ وہ اعلی حضرت کی ہے، اور اگر آپ ان کی نہیں مانتے تو کس کی ہے وہ بتائیے۔ ابھی آپ نے عدالت میں کہا کہ وہ اعلی حضرت کی نہیں، کل تو ایک عدالت میں کل ایک دوسرے کو مجرم بنا کر پیش کیا کسی پاکستانی کو، جب دیکھا کہ یہ تو اپنی ہی جماعت پر زد پڑ رہی ہے تو رات رات میں آپ دیوبند بھاگے، اور ایک دیوبندی کو آپ نے جو ہے پکڑ کر بلا کسی قصور کے ان کے سر پر تھوپ دیا کہ انہوں نے یہ فہرست مضامین شائع کی۔ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، آپ یہی لکھ کر دے دیجئے کہ فرید والے جو ہے وہ دیوبندی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ فہرست لگائی ہے، اور یہ فہرست مضامین لگانے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ یہ ہمارا کل سے اب تک برابر آپ سے مطالبہ۔ کل اس پاکستانی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے رضا اکیڈمی والوں، ان کے بارے میں لکھ دو، لیکن آپ جب دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے اسی کے بارے میں لکھ کے دے دو، لیکن آپ نہ کل اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار تھے، اور نہ آج اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں، نہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رضا اکیڈمی والوں نے فرید والوں کے کا عکس لے کر شائع کیا ہے، ہم کو یہی دکھا دو، ہم تو اس کو بھی مان لیں گے۔ ہم انکار کہاں کر رہے ہیں؟ انکار تو آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ چور بنا رہے ہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب، یا تو عدالت کے کٹگرے میں اس کو لا کر کھڑا کیجئے کہ یہ چور ہے، اور اگر اس چور کو آپ لا کر کھڑا نہیں کرتے، آپ کسی پر الزام لگاتے، کیا صرف الزام سے وہ چور بن جائے گا؟ کیا اتنا کہنے سے کہ فرید والوں نے یہ شائع کیا ہے، یہ فہرست ان کی ہے، وہ چور ہو گئے؟ چور کا معلوم آپ کو بھی ہے، لیکن آپ جو ہے جان بوجھ کر اس کو چھپا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس کو کس وجہ سے نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو یہاں سامنے لے آئے تو پورا عیب جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی اعلی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگائی، آپ نے کہہ دیا کہ بشارت، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی تھی، چونکہ وہاں آپ کے اعلی حضرت کی کتاب کے اندر جو ہے لفظ وعدہ ہے، اور آپ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے وعدہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے اور بشارت جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وعدہ اللہ کے نبی نے کب کیا، کہاں کیا، کس حال میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بے شمار اس طرح کی حدیثیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو ہے بشارت دی ہے کہ اگر یہ پڑھ لو گے ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھ لو گے ایسے ہو جائے گا۔ وہ پوری امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، یہ کسی فرد واحد کے لیے وعدہ نہیں۔ ہر ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اعلی حضرت نے احکام شریعت حصہ اول 95 پر قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، من امرہم کی جگہ من انفسہم لکھا ہے، کیا آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب دیا؟ نمبر جب ہمارا آتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے صدر محترم بھی کہہ رہے تھے، بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک بہت آسان سا لفظ کہ کاتب کی غلطی یا کسی دیوبندی کا کارنامہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کاتب کی غلطی ہے، میری طرف نہیں، آپ نے ایک واقعے پر کہا تھا نا کہ کاتب کی غلطی ہو سکتی